کہ حضرت عیسیٰ کا انتخاب ہوا ہے نانا کے ذریعے سے، تو یعنی نانا کے ذریعے سے نواسوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور اگر عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران، حضرت ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب، سب سے بڑے بیٹے طالب، دوسرے بیٹے حضرت عقیل، تیسرے بیٹے حضرت جعفر، سب سے کم سن بیٹے حضرت علی، اور پھر ان کے بعد ایک بہن حضرت ام ہانی، 4 بھائی 1 بہن۔ وہاں اگر مراد حضرت ابراہیم آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے، تو ابھی حضرت ابو طالب کی پوری نسل کو اللہ نے منتخب کیا ہے، پوری نسل حضرت ابو طالب کی منتخب ہوئی ہے، حضرت ابو طالب کا پورا خاندان منتخب ہوا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ مولا علی کی نسل میں امامت آئی ہے، پورا خاندان کیسے؟ حضرت عقیل کو کیا کہیں گے، حضرت جعفر کو کیا کہیں گے؟ تو کربلا کے میدان میں سارا خاندان کٹا ہی ابو طالب کا ہے۔ وہ حضرت عقیل کی اولاد ماری گئی، حضرت جعفر کی اولادیں ماری گئی، اور حضرت علی کی اولاد شہید ہوئی، یعنی 72 میں 58 شہید جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پوتے پڑپوتے ہیں۔ کہ ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں، ہم خطیب حضرات، ہم بولنے والے یعنی شاعر حضرات شعر میں کہہ دیتے ہیں کہ بنی ہاشم کربلا میں شہید، بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے کربلا میں، بنی ابو طالب شہید ہوئے، کیونکہ حضرت ہاشم کے تو 10 بیٹے تھے، حضرت ہاشم کے 10 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک بیٹے حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت عبداللہ کی بھی ساری نسل کربلا میں قربان نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت ابو طالب کی ساری نسل کربلا میں قربان، جتنے بیٹے پوتے، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، امام حسین، 58 شہید ہیں کربلا میں، شہدائے بنی ہاشم جنہیں ہم کہتے ہیں، در حقیقت وہ شہدائے بنی ابو طالب ہیں۔ تو اگر حضرت ابو طالب مراد ہیں تو وہاں بھی حضرت ابو طالب۔ اچھا، اس آیت کا حسن بڑا عجیب ہے، اس آیت میں ذرا دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، اور ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد کسی اور کی اولاد ہو جائے؟ جس کی ہے اسی کی رہے گی نا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ تو حضرت ابو طالب کے بچے ہیں، کہلا رہے ہیں حضرت عبداللہ کے، میں اور لفظ بہتر کر دیتا ہوں، بیٹے ہیں علی کے، کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کے۔ جو مباہلے میں نبی بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کر گئے، اور یہ عجیب حسین منظر ہے کہ جب ایک شام سے خط آیا مولا علی کے نام، جس میں بہت کچھ لکھا تھا کہ میرا دادا بھی بہت بڑا، میرا باپ بھی بہت بڑا، اور آپ کے بھی آبا و اجداد، ہم دونوں خاندانی لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ بھی بڑا مشہور ہے، اور آپ کا قبیلہ بنی ہاشم بھی بڑا مشہور، ہم میں جھگڑا لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حکومت میرے حوالے کرتے ہیں۔ تو وہاں سے خط تو آیا تھا نثر میں، مولا علی نے جواب دیا نظم میں۔ وہ جو نظم میں مولا علی نے جواب دیا ہے، تقریباً اس کے اندر 80 مصرے ہیں۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے اسے نقل کیا ہے مولا کی شان میں لکھی ہوئی اپنی کتاب علی مظہر کبریا نامی کتاب۔ کتاب کا نام خود کتنی بڑی فضیلت ہے، علی مظہر کبریا۔ اس کے آخر میں جا کر فضل اللہ کمپانی صاحب نے وہ مولا کے اشعار لکھے، جس کا اردو ترجمہ کتاب کا چھپ چکا ہے پاکستان میں، کراچی میں، مولانا یوسف نفسی صاحب کے ادارہ جامع تعلیمات اسلامی سے وہ چھپائے۔ اس میں وہ اشعار میں مولا علی جو جواب دے رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا، مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ لب و لہجہ دیکھیے مولا کے بولنے کا، اور پھر فرماتے ہیں وبنت محمد سکنا وعرسا، اور نبی کی دختر میری راحت جان ہے، مسوط لحمھا بلحمی ودمی، میرا خون تو میرا گوشت اس کا خون اور اس کا گوشت ہے۔ پھر وہ جس 2 مصروں کی خاطر میں نے آپ کو 4 مصرے سنا دیے، وہ اب ہیں وہ مصرے۔ مولا فرماتے ہیں وسبط احمد ولدایا منہا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا نبی اور آل نبی۔ وسبط احمد ولدا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ۔ قرآن میں جن 2 بیٹوں کو نبی کے بیٹے کہا گیا ہے وہ بیٹے تو علی کے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَأَبْنَاءُنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 61، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ میرے حبیب جو علم آ جانے کے بعد بھی بحث کر رہے ہوں، جو دلیل نہ رکھنے کے بعد بھی کٹ حجتی کر رہے ہوں، پھر ان سے کہہ دیجئے ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو، تم لے آؤ اپنے جیسوں کو، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو جب نبی لے کر گئے ہیں تو سب نے لکھا سنی شیعہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ نبی بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کر گئے۔ امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، اور جناب زہرا بیٹیوں کی جگہ ساتھ چل رہی تھی، بالکل عقب میں تھی نبی کے، اور پھر مولا علی بی بی کے عقب میں تھے، اور یہ پنجتن کا قافلہ۔ تو قرآن کی زبان میں حسنین نبی کے بیٹے ہیں،
اور ادھر دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. تو اولاد مولا علی کی ہے، کہلائیں گی محمد مصطفیٰ. سادات آل علی ہے نا، سادات آل زہرا ہیں، آل فاطمہ ہیں. سادات آپ تشریف فرمائیں، سادات آل فاطمہ ہیں، لیکن آل رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ آل رسول اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے سادات کو آل رسول بنایا، بیٹی کی اولاد کو نبی کی اولاد بنا دیا. اولاد اور پھر اولاد بھی حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب ہوا، حضرت عمران کی اولاد کا انتخاب ہوا. تو یہ بہت مشکل ہے. ایک فرما بردار بیٹی کی مجلس سے چہلوں میں مجھے محمود بھائی کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. جہاں آگ جلتی ہے نا، وہی جہاں آگ لگتی ہے وہی جگہ جلتی ہے. ماں باپ کا جو سینہ ہوتا ہے، میرے خود اپنے والدین کی زندگی میں ان کی دو اولادیں جب گئیں، ایک ہماری بڑی بہن ہنگورجا بھی آئی تھیں اور ایک میرے بڑے بھائی مولانا محمد اور نقوی. تو مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ کو کیا، ان پر کیا گزرتی ہے. اللہ صبر عطا فرمائے، درجات کی بلندی کے لیے، صبر کے لیے بلند تر صلوات. تو ایسی آزمائشیں، اصل مضمون یہ تھا کہ ایسی آزمائشوں کا سامنا انبیاء کرام کو. اور مگر ان ساری حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنی